جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ اکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا ہے. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے، تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شائے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ. اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا، کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو ان سے ملتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو، وٹنس کیا ہو، تو ڈیٹیل اس سے آ رہی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہتا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کرے کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسے ایسے سورسز سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کا، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دس شوز یور کانفیڈنس آن اللہ سبحانہ وتعالی. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ، ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took anyone's empathy or sympathy with regards to this incident. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے؟ میں 2 بار گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور پہاڑی راستہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچیں بائی فٹ، میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے، میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے. اتنا کٹھن راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے، نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا، لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا ہے. آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک، جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں. اینڈ دین لیو ٹو ایور. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی، اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک، اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا، لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی. ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے، مکہ کے سب سے قریب طائف تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا، اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی، ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ، یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
की ग्रिट, विल पावर एंड हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स द पर्पस एंड हिज फोकस, के इतने दर्दनाक वाकयात हो गए जिंदगी में लेकिन मिशन नहीं रुक रहा। इसीलिए कहते हैं कि पर्पसफुल जिंदगी गुजारें। पर्पसफुल जिंदगी गुजारने का ये फायदा होता है कि जब तक आपका पर्पस जिंदा है आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद डेज हुए हजरत खदीजा की वफात को और अबू तालिब की वफात, और उन्होंने कहा कि मिशन नहीं रुकना चाहिए, आगे चल। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम बिल्कुल ठप हो जाते हैं और बिल्कुल जो है ना हम एनर्जी लूज कर देते। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, आई टोटली अंडरस्टैंड एनर्जी के साथ चलना, लेकिन अल्लाह से एनर्जी मांगे कि अल्लाह मुझे खड़ा कर, मुझे हिम्मत दे। तो छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यूथ को कहता हूँ अक्सर कि अपने जरा स्ट्रांग बने, प्रिजर्वेंस लाए अपने अंदर, जरा ब्रेव बने। हम छोटे छोटे वाकयात पे ठप हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया उस पर ठप हो गए, नौकरी कहीं लगवाना चाहते थे वहां नहीं लगी उस पर ठप हो गए, वो पसंद था वहां शादी नहीं हो सकी उस पर ठप हो गए, ठीक है ना। ऐसे वाकयात में हम ठप होते, तो जरा स्ट्रांग बनना चाहिए इंसान को और अपने मिशन की तरफ जो है वो चलते जाना चाहिए और अल्लाह से सकत हासिल करनी चाहिए। तो रवायात में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये जो 3 चीफ्स थे, ताइफ वाज बीइंग गवर्न्ड बाय 3 चीफ्स, 3 चीफ थे ये ताइफ को रूल करते थे। तो उन तीनों चीफ जो है उन्होंने इंतहाई सार्केस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल आंसर्स किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचे हमारे नबी को ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो आंसर्स क्या थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया। पहले ने कहा, इफ अल्लाह हैड सेंट यू आई माइट एज वेल टीयर डाउन द कर्टेन्स ऑफ द काबा, कि अगर अल्लाह ने तुझे भेजा तो मैं तो काबा के कर्टन ही फाड़ दूं, यानी नाउजुबिल्लाह इतनी डिसरिस्पेक्ट। दूसरे ने क्या कहा, हैज अल्लाह नॉट फाउंड एनीवन बेटर देन यू, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला जो नबी भेज देता। अब इससे मुराद उसकी तुझसे बेहतर से मुराद थी दौलत में और शोहरत में बहुत बेहतर, क्योंकि उसका माइंड यही था आ जाके कि दौलत जिसके पास है वही असल में कामयाब है। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम वाकई नबी हो सरकाज़म में, ठीक है, तंज में, अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम बहुत ज्यादा होली हो, तुम बहुत ज्यादा मुकद्दस हो, तो मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर सकता। और अगर तुम नबी नहीं हो तो फिर तुम मेरे डिग्निटी से बहुत बिलो हो कि मैं तुमसे बात भी करूं। अल्लाह, देखें हमारे नबी ने कितने सख्त अल्फाज बर्दाश्त किए दीन के रास्ते में। इसलिए अगर आपके घर वाले आपको कोई सख्त अल्फाज कह जाते हैं, वालिद वालदा चचा कोई भी, नो प्रॉब्लम, रिवॉर्ड है इंशाल्लाह उसका। दीन के रास्ते में कोई भी चीज आपको मुश्किल आएगी वो अल्लाह ताला आपको जजा देगा उसके हवाले से, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना, इतने सख्त अल्फाज सुन लिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा, ओके आई विल लीव बट प्लीज डोंट टेल द कुरैश आई केम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप कुरैश को ना बताइएगा मैं यहाँ आया, क्योंकि ज़ाहिर है उससे मामला बिगड़ सकते। तो इस पे उन्होंने एग्री किया तीनों ने कि ठीक है हम कुरैश को नहीं बताएंगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, तकरीबन 1 हफ्ता ताइफ में रहे, रवायात में आता है तकरीबन 1 वीक रहे। और ताइफ की वो गलियां भी मैंने देखी जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव हुआ, उन गलियों से अभी तक गम की सी कैफियत, सैडनेस टपकती है। और मैंने वो मस्जिद भी देखी, मस्जिद अदस, हजरत अनस थे ना जो गुलाम थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेकर आए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत पेश की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियन स्लेव थे।